السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 94 سے شروع کریں گے۔ سابقہ آیات میں 5 اقوام کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو قوم نوح کا، دوسری قوم عاد، تیسری قوم سمود، چوتھی قوم لوط اور 5ویں قوم مدین۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں مجموعی طور پر بستیوں والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان میں کسی بستی والوں کا ذکر نہیں کیا گیا، اس میں یہ 5 بستیاں یا 5 اقوام جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ بھی آ گئیں، اور باقی دوسری جو بستیاں تھیں وہ بھی آ گئیں۔ ہم نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ قرآن کے اندر لوگوں کے نام یا ان کی شخصیات کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کا مائنڈ سیٹ بیان کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں ہر دور میں ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہوتا ہے، جو ظالم ہوتے ہیں کسی بھی دور میں ہوں گے ان کا مائنڈ سیٹ ظالمانہ مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہی ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ دوسروں لوگوں کی حق تلفی کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، ایسی تعلیم جس سے لوگوں کی شخصیت کی تربیت ہو، شخصیت کی نشو و نما ہو اور ان کی شخصیت کو تعمیری بنایا جائے۔ اس سلسلے میں وہ تاریخ سے مثالیں لے کر آتا ہے کہ فلاں قوم تھی، ان کے یہ جرائم تھے اور انہوں نے جب مسلسل سرکشی کی روش اختیار کیے رکھی تو وہ تباہ ہو گئی۔ تو صرف تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، تاریخ کی وہ ضروری کڑیاں لے کے اپنے ضابطے بتا کے ان کی سرکشی نافرمانی بتا کے اس کے اندر یہ چیز ظاہر کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے وہ قوم جو ہے ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے سے تباہ ہو گئی۔ تو اب مجموعی طور پر وہ جو 5 بستیاں جن کا ذکر ہو چکا ہے اور باقی جو تھیں، یہ اس لیے کہ 5 تو مشہور تھی نا، جب بھی عرب کے لوگ شام کی طرف جاتے تھے تجارت کی غرض سے تو راستے میں یہ بستیاں آتی تھیں، تو وہ جب اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے تو ان میں سے گزرتے تھے، ان کی باتیں کرتے تھے، تو اس لیے قرآن کے اندر ان کا ذکر کیا گیا۔ اور آج ہمارے لیے بھی وہی زیادہ تر ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جو ڈیڈ سی ہے آج بھی ہمارے سامنے ہے، قوم عاد کے، قوم سمود کے کھنڈرات آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 94۔ الفاظ ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس کے باشندوں کو سرکشی کی بنا پر تنگی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ یہ مقصد تھا کہ ان کو ان کی آزمائش کی جائے، انہیں آزمائش میں ڈالا جائے۔ تو یہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسانوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، تو ایکچولی وہ انسانوں کو بہتر بنانے کے لیے آتی ہے۔ نو ڈاؤٹ اس میں بہت پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، بڑے مصائب جھیلنے پڑتے ہیں، لیکن وہ جو مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، دشواریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ انسان کو باقی کی جو زندگی ہے نا اس کے لیے وہ اس کو تیار کرتی ہیں کہ آئندہ وہ اس طرح کی غلطیاں نہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، تو زندگی ایک نئے ڈگر سے اس کے سامنے آتی ہے، وہ اور زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اور زیادہ اچھے طریقے سے مسائل کو سمجھنے کے قابل بن جاتا ہے، اپنی زندگی کو اور زیادہ بہتر بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو
آزمائشیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ انسان کو تکلیف آتی ہے وہاں پر انسان کو سمجھ بوجھ بھی آتی ہے، وہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی مشکل پیش آئی تو میں اس قابل بن جاؤں کہ اس کو فیس کر سکوں۔ تو یہ جتنی بھی مصائب تکالیف ہیں ان کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر وہی چیز کہہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی تنگی اور مصیبت آتی ہے کسی بھی قوم کے اوپر، تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گھمنڈ کر رہے تھے، فخر، غرور، تکبر، اس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے تھے، تو جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر اس میں بہت سارے جو انسان ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور یہ چیز ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر آج بھی ایسی ہے۔ جو لوگ بہت بڑے متکبر، مغرور، بہت ہی سر پھرے، جب ان کے اوپر مصائب آتے ہیں تو ان کے رویے اچھے ہو جاتے ہیں، تبدیلی آ جاتی ہے، وہ زندگی کو مزید حقیقت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ان کی سوچ کے اندر ایک ریشنلٹی آ جاتی ہے، چیزوں کو ریشنلی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے وزڈم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پرابلم سالونگ جو ہے ان کی بہتر ہو جاتی ہے، چیزوں کو ایزیوم کرنا، ان کو سمجھنا ان کے لیے اور بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اسی چیز کو اس آیت کے اندر نمایاں کیا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ عاجزی کریں، یعنی جو لوگ پہلے غرور تکبر کر رہے تھے اور اس میں پھر سرکشی پہ سرکشی کیے جا رہے تھے، کسی چیز کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کسی کی کوئی احترام، کچھ بھی نہیں، تو ہر چیز کو وہ اڑاتے چلے جاتے تھے، لیکن جب ان کے اوپر مصائب آئے، ان کے اوپر تکالیف آئیں، تو اس سے کیا ہوا، ان کا رویہ بہتر ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 کہا یہ جا رہا ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ مال اور اولاد میں زیادہ بڑھ گئے۔ اب دیکھیں کہ رویہ اچھا نہیں تھا، ظلم کرتے تھے، فخر، تکبر، اور اس میں سب کچھ سرکشی کیے چلے جاتے تھے، لیکن جب آزمائش آئی، مصیبتیں آئیں، تنگی آئی، تو اس سے کیا ہوا، انہیں کچھ چیزیں ان کی کچھ بہتر ہو گئی۔ اب جب بہتر ہوئیں تو پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے آ گئے کہ جب ان کی بدحالی دور ہوگی، خوشحالی آ گئی، اور وہ خوشحالی میں بھی بڑھ گئے، اور ان کا پھر آگے جو اولاد تھی، مال بھی بڑھ گیا، اولاد بھی بڑھ گئی، دونوں، کیونکہ اولاد کی اس دور کے اندر، پرانے دور کے اندر جو طاقت کا دور تھا، بڑی اہمیت تھی، جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا تھا، کیونکہ اس کی اتنی مین پاور بڑھ جاتی تھی، افرادی قوت جس کی زیادہ ہوتی تھی، وہ جس کا قبیلہ بڑا ہوتا تھا، ظاہر اس کے افراد زیادہ ہوتے تھے، تو وہ پھر اتنی معاشرے کے اندر اس کو طاقت ملتی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، مال بھی اور اولاد بھی، جب وہ اس میں بڑھ گئے تو پھر ان کے رویے میں پھر تبدیلی آ گئی۔ اب یہ چیز کیوں سمجھائی جا رہی؟ آج بھی ایسا ہے نا کہ ایک شخص ہے، غریب ہے، اچھا، وہ جب کسی طرح سے بھی اس کے پاس دولت آ جاتی، بائی ہک بائی کروک، جیسے بھی، خواہ اس نے محنت سے بھی حاصل کی ہو، تو ایک دماغ میں ایک رونق تو آ جاتی ہے، فخر، غرور اور تکبر تو آ جاتا ہے نا، اور اس میں پھر وہ بہت ساری چیزوں کی، بلکہ بعض رشتوں کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا، ان کا بھی احترام نہیں کرتا، تو اس میں پھر وہ ظلم پہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دولت آ جاتی ہے، وہ سمجھ لیں اپنے آپ کو ایک قسم کا وہ غنی سمجھ لیتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کو میری ضرورت ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے وہ یہ جو میں ہوتی ہے نا، جو تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ یہ عنصر اور ذرا بڑھ جاتا ہے، اس میں پھر انسان پھر غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی کہ پہلے بدحالی تھی، اس کی جگہ پر جب خوشحالی آئی، مال بڑا، اولاد بڑی،
تو پھر وہ کس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے؟ آگے کیا یہ رہا ہے، وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، تو ناشکری سے کہنے لگے، ناشکری سے کیا کہنے لگے؟ تکلیف اور راحت تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتی رہی ہیں۔ یہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، یعنی وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے انہیں اس ناشکری کی بنا پر اچانک پکڑ لی۔ یہ بغتتاً ہے، بغتتاً کا مطلب ہوتا ہے اچانک۔ اس آیت کے اندر جو مین بات ہے نا، اصل وہ کیا کہی جا رہی ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری طرح ہمارے آباء و اجداد کو بھی ہر طرح کی سختی اور راحت، دکھ اور سکھ جو ہے یہ اتفاق کا نہیں پہنچے تھے۔ زندگی کا ایک روٹین ہے، اتفاق سے پہنچتے رہتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس غلط سوچ کی بنا پر وہ سرکشی میں حد سے بڑھتے گئے۔ اس کے نتیجے میں جب پکڑ آئی تو ان کو ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اچانک تباہی نے ان کو گھیر لی۔ اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ چیز اگر آپ اسی آیت کو ترجمہ پڑھیں سمجھ ہی نہیں آئے گا بات کیا ہوئی، کیونکہ ہمارے ترجمے ہیں ہی ایسے کہ ان میں زیادہ تر قصے کہانیوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جو لیسن ہوتا ہے، جو سبق ہوتا ہے، جو نصیحت آموز چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں، قصے کہانیاں ابھر کر اوپر آ جاتی ہیں۔ اصل میں یہ چیز ہے جو لوگوں کو سمجھانی ہے، جس سے ان کی تربیت ہو سکتی ہے، یہ ہے وہ چیز، اس کو نمایاں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9-6 کیا یہ رہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر وہ ایمان کے اوپر قائم رہتے اور نافرمانی نہ کرتے۔ دو چیزیں آ گئیں، ایمان و یقین، اور دوسری کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، جس کو عام طور پر ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کے قوانین کی پابندی کرنا، یہ ہوتا ہے۔ غلط عمل کے جو تباہ کن نتائج ہیں ان سے ڈرنا، یہ تقویٰ کے معنی ہیں۔ تو ایمان اور تقویٰ دو چیزیں ہیں، اگر وہ اس کے اوپر قائم رہتے تو پھر ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ کرتے کیا ہیں؟ آگے ان کا پھر وہ جو بیہیویئر ہوتا ہے نا، عام بیہیویئر، وہ بیان کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو بالآخر ہم نے انہیں ان کے کیے کی پاداش میں پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ انہوں نے اللہ کے قوانین کو جھٹلایا، اس کے احکام کو جھٹلایا، سرکشی کی۔ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کے بدلے ان کو پھر اللہ نے پکڑ لیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہاں پر یہ چیز ہو رہی۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 9-7، افا امین اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا بیاتًا وہم نائمون، کیا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اب یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی قوموں نے سرکشی برتی تو رات کو عذاب آیا، وہ سوئے پڑے تھے، عذاب آیا اور صبح وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے؟ تو کہتا ہے یہ بے خوف ہو گئے ہیں، اگر وہ اپنی تباہی سے نہیں بچ سکے تو یہ بچ جائیں گے۔
یہاں پر اس چیز کو سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9-8 کیا یہ رہا ہے کہ اوا امن اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے اور وہ کھیل کود میں مگن ہو؟ پچھلی آیت میں کیا کہا گیا کہ رات کو سوئے ہوئے عذاب آ جائے، تو کیا یہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا؟ بس یہ عذاب پہلے لوگوں کو ہوا تھا، ان کو نہیں ہوگا؟ یہاں پچھلی آیت میں تو رات کا ذکر ہے نا، اب دن کے وقت عذاب آنے کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوں دن کے وقت، تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب دن چڑھے آئے اور وہ کھیل کود میں مگن ہو تو ہمارا عذاب ان کو اپنی گرفت میں لے لے؟ کیا اس سے بے خوف ہو گئے؟ اس کے بعد آیت نمبر 9 الفاظ ہے افا امنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ پیچھے رات کا ذکر آیا، دن کا ذکر آیا، اس کے عذاب کا، اب اللہ کی تدبیر۔ انسان تدبیر بناتے ہیں نا، پھر اللہ بھی ایک تدبیر بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ سوچتے نہیں کہ اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے، وہ بھی کوئی تدبیر بنا رہا ہے۔ کہ یہ رہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہ سوالیہ فکر ہے، یہ سوال کر رہا ہے اللہ۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے تو صرف وہی لوگ بے خوف ہو سکتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوں، جن کو احساس زیاں نہیں، جن کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، وہی لوگ ہیں جو اس کی تدبیر سے بے خوف ہو سکتے ہیں۔ جن کے اندر احساس ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ تو پھر اللہ کے تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا، اس کو تو نیند بھی نہیں آئے گی۔ دیکھیں نا، آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، اگر آپ کے اندر اس نقصان کا کوئی احساس ہے تو انسان کو تو روٹی بھی بھول جاتی ہے، سونا بھی بھول جاتا ہے، آرام کرنا بھی بھول جاتا ہے، کھانا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ حال ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں اور جو چاہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں اپنی مفاد پرستی کے لیے، ان کے اندر احساس زیاں ہوتا ہی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں، جن لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ کر رہے گا، جلد یا دیر سے وہ آ کر رہے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو وہ تو پھر بے خوف نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، جو لوگ ان بستی والوں کی تباہی کے بعد زمین کے وارث بن جاتے ہیں، بستی والوں کی تباہی کے بعد زمین کے وارث بن جاتے ہیں، کیا انہیں یہ ہدایت یعنی نصیحت نہیں ملی؟ کون سی ہدایت، کون سی نصیحت، کون سا سبق؟ آگے وہ بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، یہ کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں بھی ان کے جرائم کے باعث مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا؟ کیا گزشتہ اقوام کے حالات ان کے سامنے نہیں ہیں؟ اور پھر اس کے اوپر ہماری یہ جو یاد دہانی ان کے سامنے نہیں ہے؟ تو یہ لوگ بھول گئے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ پچھلی اقوام کے اوپر کیا گزری تھی؟
انہوں نے کیا کیا تھا اور ان کے اوپر کیا گزری. تو اگر یہ بھی اسی ظالمانہ روش کے اوپر قائم رہیں گے تو کیا یہ جو اس اپنے برے انجام سے بچ جائیں گے؟ یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی. جو لوگ ان بستی والوں کی تباہی کے بعد، وہ تباہی ظاہر ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آئی تھی نا، تو ان کی تباہی کے بعد جو آگے ان کی نسل تھی وہ وارث بن گئی. جو چیزیں ان کی تھی، جو زمین ان کی تھی، جو کچھ بھی ان کا تھا زمین کے اوپر، وہ پھر ان کی حصے میں چلا گیا، ان کو مل گیا. تو کہتا ہے ان کو ہدایت اور نصیحت نہیں ملی اس سے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے بھی جرائم کے باعث مصیبت میں مبتلا کر دیں. ہماری تو یہ سنت ہے، ہمارا تو یہ طریقہ ہے، ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں. کیا یہ رہا ہے کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں کہ پھر وہ کسی حق بات کو سن اور سمجھ ہی نہ سکے. اب یہ دیکھیں، یہ جو کیفیت ہے نا دلوں کے اوپر مہریں لگنے کی، جس سے پھر کیا ہوتا ہے، نہ کوئی سماعت کام کرتی ہے، نہ کوئی بصارت کام کرتی. بظاہر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نابینا ہو جاتے ہیں، وہ نہیں، یعنی بصیرت ہی نہیں رہتی، اس قابل ہی نہیں رہتے کہ اس حق بات کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اس کے مطابق اپنی اصلاح کر سکیں. کیوں کہ اندر سرکشی ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا، اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہوتی کہ وہ اصلاح کر لیں اپنی آپ کی، اس کی کوئی تڑپ نہیں ہوتی کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، اپنی آپ کے اندر بہتری لے آؤں. یہ چیز ہوتی نہیں. ظاہر ہے جب یہ چیز نہیں ہوگی تو نہ وہ کوئی اچھی بات سنے گا، نہ سمجھے گا، اور زیادہ اپنی تباہی کرے گا. تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی. تو یہاں پر جو سبق ہے وہ کیا ملتا ہے کہ انسانوں پر جو مصیبتیں ہیں ان کے غلط ارادوں اور غلط کاموں کی وجہ سے آتی ہیں. اس سے دنیا میں ظالمانہ نظام بھی اس کی ایک اہم وجہ بنتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا ظالمانہ نظام. اب ہمارے ہاں جو عدالتیں، وہاں پر انصاف نہیں ہے، تھانے کچہریوں میں، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، لوگوں کی زندگی رول رہی ہے وہاں پہ. یہ چیزیں کیوں ہیں؟ پوچھیں تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، پوچھیں تو وہ بڑے عاشق رسول بھی ہیں، اللہ کی بڑی بڑی قسمیں بھی کھائیں گے، لیکن نہ رشوت چھوڑیں گے، نہ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، نہ بددیانتی چھوڑیں گے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ انصاف نہیں ہے، نہ عدالتوں میں، نہ دوسرے محکموں میں. جب یہ انصاف نہیں ہے، ہر طرف ظلم ہے، تو اس سے تو پھر یہی ہوگا نا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. تو یہ جو جب انسان ظلم کرتے ہیں اس کا اثر معاشرے پر بھی ہوتا ہے مجموعی طور کے اوپر، کہ معاشرے میں انصاف نہیں رہتا. ظاہر ہے یہ جو عوام ہوتی ہے، لوگ، انہی میں سے لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا. کسی نے جج بننا ہوتا ہے، کسی نے ڈی سی بننا ہوتا ہے، کسی نے ڈی پی او بننا ہوتا ہے، کسی نے حکمران بننا ہوتا ہے. تو انہی عوام میں سے لوگ جاتے ہیں. اگر ذہنی تربیت ہی نہیں ہوئی، اگر انسانی شخصیت کی نشو و نما قرآن کی اقدار کے مطابق ہی نہیں ہوئی، تو پھر جو لوگ بھی بڑے ہوں گے، جن عہدوں کے اوپر بیٹھیں گے، جو کام کریں گے، اس کے اندر تو پھر ظلم چھلکے گا. یہ چیز جب ایسی تربیت کا کوئی انتظام ہوگا ہی نہیں، نہ گھر میں نہ باہر. ہمارے جو تعلیمی ادارے اس میں تو ہے ہی نہیں، تربیت تو ہے ہی نہیں. وہاں پر تو ایک ریس لگی ہوئی ہے، نمبر گیم چل رہی ہے کہ میکسیمم نمبر لینے. اخلاقی تربیت نہیں ہے. جو تعلیم کا خاصہ ہے، جو بنیادی مقصد ہے تعلیم کا کہ انسان کی اخلاقی تربیت کی جائے، وہ نہیں ہے. ایک اچھا ڈاکٹر تو وہ آ جائے گا بن کر، لیکن کیا وہ ایک اچھا انسان بھی ہے؟
ایک اچھا انجینئر تو بن کے آ جائے گا، اس کے پاس سکل بھی ہے، لیکن کیا وہ ایک اچھا انسان ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے۔ وہ کیسے بنیں گے؟ جو قرآن کے اندر اخلاقیات، قرآن کے اندر جو ویلیوز دی گئی ہیں، اقدار دی گئی ہیں، ان کو عام کرنے سے، ان کی روح سے شخصیت کی نشو و نما کرنے سے، شخصیت کی تربیت کرنے سے، اور وہ بھی بچپن میں کی جائے۔ جب بندہ پختہ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو پھر کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی جو اقدار ہے بچپن سے بچوں کو دی جانی چاہیے، تاکہ وہ جب جوان ہوں تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ وہی ہونا چاہیے جو قرآن کا ہے۔ تو اس سے معاشرے کے اندر جرائم کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، ظلم کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، یہ جو کیوس پھیلا ہوا ہے، یہ جو انارکی پھیلی ہوئی ہے، لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو گھر سے تربیت دی جائے، پھر جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر دی جائے، دونوں میں ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بس یہ کہ بچے کو وہ قرآن پڑھا دیتے ہیں ناظرہ، بس یہی ہوتا ہے نا۔ بڑے بڑے آپ دیکھیں نا، گھروں کے اندر، بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر قاری صاحب آتے ہیں، ان کو وہ مطلب وہ جو عربی ہوتی ہے قرآن کی وہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں، قرآن ناظرہ ہی پڑھتے ہیں نا وہ، یا بہت ہی ہوگا کوئی وہ اس کو یاد کرا دے گا۔ نہ یاد کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے قرآن میں کیا ہے، نہ ناظرے پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے، بس وہ اسی کو ہی سمجھ رہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی اقدار کو حاصل کر لیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیا ہے بس۔ اب ان سے پوچھے قرآن میں ہے کیا، تو ان کو نہیں پتہ۔ وہ جو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ قرآن کے اندر کیا حقائق بیان ہوئے ہیں۔ وہ پڑھا سکتا ہے ان کو، اس کو رٹائی ہوئی ہے وہ قرأت، قرآن کی جو قرأت ہے، ایسے ہا ادھر سے نکالنا ہے، قاف ایسے نکالنا ہے، نون غنہ ایسے نکالنا ہے، وہ ان کو بس یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ لیکن جو چیز اس کے اندر جو پیغام ہے، اس کا تو ان صاحب کو بھی نہیں پتہ، تو آپ کے بچوں کو کیا بتائیں گے وہ؟ یہ بڑی قابل غور چیز ہے۔ تو کیا یہ اس کے اندر یہ چیز، اس آیت کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ جو لوگ جرائم کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر وہ مصر رہتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو ان کے دل اور دماغ بند ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر کوئی اچھی بات آپ سنیں گے نا، وہ کہیں گے ہمیں لیکچر نہ دیں، ہم تمہاری نصیحتیں سننے کے لیے نہیں آئے، یہی کہتے ہیں نا۔ وہ اچھی بات سننے کے روادار ہی نہیں ہوتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ویسے تو اوورآل ہمارے ہاں کوئی قرآن سننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ کسی کے سامنے آپ قرآن کی بات کریں تو اس کو بڑی ناگوار گزرے گی، سننا نہیں چاہتے۔ ہاں اگر آپ قرأت کے ساتھ پڑھیں تو ایک لے کے ساتھ، لہن کے ساتھ، وہ سنیں گے۔ لیکن جو ہی آپ کہیں گے نا قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ، قرآن کا پیغام یہ ہے، تو ان کو ناگواری شروع ہو جائے گی، اٹھ کے چلے جائیں گے یا کوئی بحث کرنے لگ جائیں گے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، وہ روایتیں لے آئیں گے کہ نہیں جی روایت میں تو یہ آیا۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ہم تباہ بھی ہو رہے ہیں۔ ہماری حالت کوئی، جو اقوام عالم ہے اس میں کوئی اچھی حالت تو نہیں ہے نا ہماری۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر صحیح بات سننے کے روادار نہیں ہوتے۔ تو جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی سلب ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر ایسی حالت میں وہی سوچتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، وہی سنتے ہیں جو ان کو اچھا لگے۔ جو ان کو اچھا نہیں لگے، وہ چاہے قرآن کی بات ہو یا کوئی بھی اچھی بات ہو، وہ اس کو کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ اگر کوئی طاقتور ہوگا تو وہ آپ سے لڑ بھی پڑے گا، کمزور ہوگا تو وہ گالیاں نکال دے گا، لیکن صحیح بات نہیں سنیں گے وہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 کیا یہ رہا کہ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، اے رسول یہ وہ بستیاں اور قومیں ہیں جن کے کچھ واقعات ہم تجھے سنا رہے ہیں۔ اگلے الفاظ ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور نشانیاں لے کر آئے۔
پھر فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، لیکن جس بات کو وہ پہلے سے ہی جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہ ہوئے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہی روش چل رہی ہے نا، کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہو، کوئی بھی، جب آپ قرآن کی بات کریں گے کہ جو ان کے مسلک کے اندر ہے، جو ان کے عقائد کی روح سے ہے، جو انہوں نے فقہ اختیار کی ہوئی ہے، وہ اسی کے مطابق چلیں گے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کی بات سن کے کہیں نہیں میں تو غلطی پر تھا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے اوپر نہیں آئیں گے۔ پہلے بھی انکاری تھے، اب بھی انکاری ہیں۔ پہلے بھی اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے اپنے من پسند مسلک کے اوپر تھے، اب بھی اسی کے اوپر ہے۔ تو اس میں پھر وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کی کوئی بات ان کو گوارا ہی نہیں ہے کہ وہ اسے سنیں۔ اس کے بعد آگے کیا یہ رہا کہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تیار ہی نہیں ہے ہدایت کی بات سننے کے لیے، اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب اللہ زبردستی تو نہیں ان کو ہدایت دے گا نا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ کسی کو نہ زبردستی ہدایت دیتا ہے نہ زبردستی گمراہ کرتا ہے۔ جو انسان حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اللہ پھر ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو حق مل جاتا ہے، صحیح راستہ مل جاتا ہے، سیدھی راہ کے اوپر وہ آ جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں تڑپ ہو، جستجو ہو، احساس زیاں ہو، جواب دہی کا، مواخذے کا ڈر ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جو شخص اپنی غلطی نہیں مانتا وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ اصلاح تو وہی کرے گا نا جو اپنی غلطی کو غلطی مانے۔ لیکن جو کہے کہ اس فریب میں مبتلا ہو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بھلے وہ کتنی غلط ہو، کتنی غلطی کے اوپر ہو، اب اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ایسے لوگوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ زبردستی مہر لگا دیتا ہے کہ وہ ہدایت نہ ملے، نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کہتا کیا ہے؟ انیشیٹو انسان کے پاس ہے، اگر وہ ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اگر وہ گمراہی پر مصر رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر ایسے راستے اس کے لیے رہیں گے، کھلے رہیں گے کہ وہ ان کے اوپر چلتا رہے گا، مزید گمراہ ہوتا چلا جائے گا، گمراہی میں اور زیادہ بڑھتا جائے گا، حق سے، منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا، پھر یہ ہوگا اس کے ساتھ۔ تو یہ سمجھ گئے مور کیسے لگتی ہے اور مور لگنا کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 کہہ یہ رہا ہے کہ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ہم نے ان بستی والوں کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہ پائی۔ اب یہ دیکھیں جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، بار بار وہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے اللہ سے عہد کرتے تھے، پھر اسی کی خلاف ورزی کرنے لگ جاتے تھے۔ تو کہہ یہ رہا کہ ان اقوام کے اندر ہم نے عہد کی پاسداری نہیں پائی۔ اب ان کی بات کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم یہ غلطی نہ کرنا کہ عہد کی پاسداری کو چھوڑ دو، تم جو بھی عہد کرو اس کو پورا کرو، عہد کی پاسداری کرو، اگر کوئی عہد کیا ہے تو پھر اسے پورا کرو۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، بلکہ ان کی اکثریت کو نافرمان ہی پایا۔ پہلے جز میں کیا کہا کہ پاسداری نہ کرنے والا پایا، اور دوسرے جز میں کیا کہا کہ اکثریت کو نافرمان ہی پایا۔ یہ جو 5 بستیاں پیچھے ذکر کی گئیں اور ان آیات کے اندر جو عمومی بستیوں کا ذکر کیا گیا سمیت ان 5 بستیوں کے، ٹھیک ہے، تو اب ان لوگوں کا
عام جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، قرآن نے یہاں پر اس کی بات کی ہے کہ ناعہد کی پاسداری، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نافرمانی کے اوپر کاربن، کہ وہ نافرمانی پر ڈٹے رہے، حق بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ آج ہماری بھی یہ صورتحال ہے، نہ ہمارے ہاں عہد کی پاسداری ہے۔ ہم دیکھیں، اسلام لانا اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے، تو ہم نے تو خیر وہ عہد کیا ہوا ہی نہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح سی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو ایمان ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی مال جان سب کچھ قربان کر دوں گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ عہد۔ تو وہ ہم سمجھدار لوگ ہیں، وہ تو ہم نہیں کرتے کہ ہمارا مال بھی بچا رہے، ہماری جان بھی بچی رہے، اور نافرمانی کے اوپر ہم مصر ہوتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ تو پھر نتیجہ جو ان آیات کے اندر بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ بھی چیز بتائی گئی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ یہ حشر ان اقوام کا ہوا، اگر تم کر رہے ہو تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تمہارے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ اسی کے اوپر مصر رہیں گے تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو بدلتی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بتایا نا کہ اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے، لوگوں کے اعمال کے مطابق وہ جو طریقہ اختیار کرتا ہے نا، سزا کا، جزا کا، تو اللہ کا وہ جو طریقہ وہ کبھی بدلتا نہیں، وہ ہمیشہ سے یہی چلا آ رہا ہے کہ مجرم قوموں کو وہ تباہ کر دیتا ہے، اور جو اچھی اقوام ہوتی ہیں، اچھے کام کرنے ان کو پھر ترقی دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اس میں کوئی قوم ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی تغیر نہیں آتا اس کے اندر۔ تو یہ 102 آیت کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں، اور اس سے آگے ذکر آئے گا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اور ان کی قوم کا، بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد یہ ذکر آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ سارا تاریخ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، لیکن کڑیاں بیان کر رہا ہے، تاریخ کے قصے بیان نہیں کر رہا۔ یہ چیز ہے سمجھنے کی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکر، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔